بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا کہ بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر تمام تشریف لائے۔ میں اپنے ساتھ اپنے کیبنٹ کولیگ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی ہے، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے چند جو باتیں ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیڈرل حکومت کی طرف سے جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو غیر قانونی طور پر ایف آئی اے کے پنجاب کے اندر سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہم اس کی ایز اے کیبنٹ ممبر اور تمام اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی پولیس کو بھی کہا کہ جس نے بھی ایف آئی اے کے جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ پنجاب پولیس سے اجازت لے کے جو بھی اس کا طریقہ کار قانونی بنتا ہے اس کے مطابق وہ کسی کے گھر جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایف آئی اے سادہ کپڑوں میں آئے اور کسی کو اٹھا کر لے جائے اور اس کے بعد اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں پر اس کو لے کر گئے ہیں۔ تو یہ پنجاب حکومت کی طرف سے بڑا سیریس کنسرن ہے، ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں۔ جو بھی ایف آئی اے نے کام کرنا ہے، جو ایک قانونی طریقہ کار وضع ہے آئین کے اندر، قانون کے اندر، اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اس صوبے کے اندر لا قانونیت والا اب کوئی پہلو نہیں چلے گا۔ جو پہلو آپ نے 25 مئی کو کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس صوبے کے اندر قانون کے مطابق تمام چیزیں ڈرائیو ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آئندہ ایف آئی نے آنا ہے تو وہ متعلقہ جو آر پی او، سی سی پی او، ہوم ڈپارٹمنٹ اس سے اجازت لے کر اور پھر جس متعلقہ بندے تک جس تک جانا ہے اس کے وارنٹ وغیرہ جو ہیں وہ جاری ہوں گے تو آپ جا سکتے ہیں، ادروائز ہم اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ دوسری بات، وفاقی حکومت کی طرف سے پنجاب کے اندر جو افسران تعینات ہیں، جو بھی کوئی قانونی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر فیڈرل حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ وہ کیونکہ وفاق سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، وہ وفاق میں اس کی تعیناتی ہے، تو وہ وہاں سے اس کو وڈرا کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے جو پنجاب کے افسران ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا پنجاب حکومت کی کنسنٹ کے بغیر، کیبنٹ کی کنسنٹ کے بغیر، وزیر اعلیٰ کی کنسنٹ کے بغیر کسی آفیسر کو بھی جو پنجاب کے اندر سرو کر رہا ہے اس کو یہاں سے وڈرا کرنے کی، سرنڈر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ 18ویں ترمیم کے اندر بھی ہمارا اختیار ہے کہ جس آفیسر کو ہم رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آفیسر پنجاب کے اندر بہتر پرفارم نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کو واپس بھیجیں گے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر بھی کیبنٹ نے شدید مذمت کی ہے اس بات کی کہ جو آئین اور قانون کے مطابق آفیسر کام کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف گیا ہے۔ جس طرح کے ہیٹ سپیچ کے اوپر بھی انہوں نے جو ایف آئی آر ہوئی، کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ سیاسی طور پر تو آپ عمران خان کو کسی میدان کے اندر نیچے نہیں کر سکے، تو ہیٹ سپیچ کے اوپر آپ نے شروع کر دیا۔ جب پہلوان سے اگلا پہلوان نہ گر رہا ہو کشتی کے اندر تو وہ پھر گندی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ ویسے بھی نون لیگ کی گٹلی کے اندر ہے، اس کی گٹلی کے اندر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گندی حرکتیں ہی کی ہیں، چاہے بے نظیر ہو، اس کے گندے پوسٹر جہاز کے ذریعے پھینکنا، گندی حرکتیں کرنا۔ اب کچھ نہیں ہوا تو ایک مذہبی کارڈ خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ہیٹ سپیچ کا۔ ہم اس کی شدید ان وفاقی وزراء کی مذمت کرتے ہیں جو اپنے گربانوں میں نہیں جھانک رہے، جن کو پتہ ہے کہ اب عوام، ساری پاکستانی عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جس طرح کا انہوں نے پنجاب کے اندر مہنگائی کا، پاکستان کے اندر مہنگائی کا سیلاب لے کر آئے ہیں، ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ نحوست لیگ ہے، اور ایسی نحوست پاکستان کے اوپر آئی ہے کہ کارخانے چلنا بند ہو گئے ہیں، بے روزگاری کا سیلاب آ گیا ہے، جو نوجوان ہے وہ گھر میں بیٹھ گیا کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اور ان کے اللہ تللے کے اخراجات بیرونی دوروں کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی شدید مذمت کی جاتی ہے کہ آپ پنجاب پاکستان کے ٹیکس منی کے ذریعے ایک کنوکٹڈ آدمی سے ایک سیکیورٹی ادارہ جو کہ پاکستان کا پرائم ادارہ ہے اس
اس کی تعیناتی کے لیے آپ ایک کنوکٹڈ شخص کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی پنجاب حکومت کے کیبنٹ کے سیریس کنسرن ہیں اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس سلسلے میں پنجاب حکومت کے اندر وفاقی صوبائی وزراء کی طرف سے بھی قراردادیں صوبائی اسمبلی کے اندر پیش کی گئیں اور اس کی شدید مذمت کی گئی کہ جو حلف اٹھاتا ہے وہ حلف کی پاسداری نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کے خلاف ہیٹ سپیچ کے حوالے سے جو بات ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نفرت انگیز جو تقاریر ہیں اس کے خلاف جو ایکشن ہے، آئی جی کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ جہاں پر بھی کوئی اپلیکیشن دے گا فوری طور پر آپ پابند ہیں کہ آپ نے ہیٹ سپیچ کے خلاف وہاں پر ایف آئی آر درج کرنی ہے. یہ کیبنٹ کی طرف سے آئی جی کو ڈائریکشن ہے اور جو کیبنٹ ڈائریکشن دے گی اس کے آئی جی پابند ہے کرنے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی جی یہ سوچے کہ میں وفاق سے ڈائریکشن لوں گا اور پھر میں کروں گا. یہ پنجاب حکومت ڈائریکشن دے رہی ہے، آج بیٹھ کے کیبنٹ ڈائریکشن دے رہی ہے کہ جو بھی اس کے نفرت انگیز جو تقاریر ہیں اس کے خلاف جو بھی اپلیکیشن دے گا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں آئی جی کو کہ فوری طور پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ 25 مئی کو جتنے بھی افسران، پولیس افسران یا دوسرے افسران جو اس واقعے میں ملوث رہے ہیں، آئی جی کو آج ہم ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اگر جو لسٹ کچھ افسران کو ہم نے بدل دیا ہے، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ نے شاید دائیں بائیں سے اپنی تعیناتیاں کروا لی ہیں، لیکن آج ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ فوری طور پر ان کو آپ نے وڈرا کرنا ہے اور وہ اس اہل نہیں ہیں کہ ان کو پنجاب کے اندر سروس کرنے دی جائے، بلکہ وہ اس اہل بھی نہیں ہیں کہ ان کو نوکری پر رکھا جائے. کیونکہ 25 مئی کو جو ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا تھا، پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، سڑکوں کے اوپر عورتوں کا مارنا، مردوں کو مارنا، نوجوانوں کو مارنا، گاڑیوں کو توڑنا، کوئی مثال نہیں ملتی. جو 25 مئی کو وفاقی حکومت کا اعلی کار بنے ہیں وہ تمام افسران کے لیے ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے، صوبائی حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا. اب اس کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اس کے اندر ان افسران کو ان قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان سے انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کا برتاؤ اب کیا جائے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آئندہ کسی کا اعلی کار نہیں بننا. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ماضی کا حصہ ہے، اب وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ خود ماضی کا حصہ ہو گئے. جو عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کر رہے تھے وہ خود مائنس ہو چکے ہیں. عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی، 22 کروڑ عوام کی، اوورسیز پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے. اس کو کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہیٹ سپیچ کے حوالے سے بھی یا کسی بھی حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے وزیر اعلیٰ کے آفس کے جو احکامات ہیں وہ آئی جی منوان اس کو تسلیم کرے گا اور اس کے مطابق آگے لے کر چلے گا. اور تمام افسران کو جس کی لسٹ کل تک باقی جو انہوں نے دائیں بائیں پوسٹنگیں لی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پر وڈرا کیا جائے گا اور وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے. اور جوڈیشل کمیشن آج نوٹیفائی ہو گیا، اس کے اوپر راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ آج نوٹیفائی ہو گیا اور کتنے دنوں کے اندر اس کا جو ہے ساری تحقیقات ہوں گی. پتہ یہ چلے گا کہ سی سی پی او اس وقت کا، ڈی آئی جی آپریشن اس وقت کا کہاں سے آرڈر لیتا رہا ہے، باقی متعلقہ ایس پی کہاں سے آرڈر لیتے رہے ہیں اور نیچے افسران کہاں سے آرڈر لیتے رہے ہیں.
اور پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی آن دی ریکمنڈیشن فائنڈنگ آف دی جو آنریبل کمیشن ہوگا اس کی فائنڈنگ سے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لا قانونیت والا جو پہلو ہے اور وفاقی حکومت کے اندر جو وزیر داخلہ بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں سے بیٹھے میں آئی جی کو کنٹرول کر لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے. وہ 18ویں ترمیم کے بعد آئی جی نے صوبہ پنجاب کے اندر جتنی اپنی سروس کرنی ہے وہ صوبائی حکومت کیبنٹ کے احکامات کے متحد کرنی ہے. آئینی طور پر جو ہمارے احکامات ہوں گے وہ اس نے ماننے ہیں. جی رائے صاحب. جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروونشل گورنمنٹ نے آج سے 3-4 دن پہلے ایک کمیشن جو ہے وہ نوٹیفائی کیا تھا، لیکن جن جج صاحب کو معزز جج صاحب کو نوٹیفائی کیا گیا تھا انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کے سربراہ بننے سے انکار کیا، اور ذاتی وجوہات یہ تھیں کہ کسی وقت پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کا یہ فیصلہ انتہائی احسن اقدام ہے کہ انہوں نے خود اس سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پر یہ الزام آئے کہ شاید ان کی کوئی ذاتی طور پر چپلش ہے نواز لیگ کے ساتھ. سو آج جو نیا کمیشن ہم نے تشکیل دیا ہے، ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں جسٹس شبر رضا رضوی صاحب، ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور انہیں جو ٹرمز آف ریفرنس دی گئی ہیں وہ بنیادی طور پر وہی ہیں جو میاں صاحب نے فرمایا ہے. کہ پہلی بات یہ ہے کہ 25 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں جو ذمہ دار لوگ تھے ان کا تعین، اور پھر نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے سزا کا تعین. سو یہ ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کے ہمارے جوڈیشل کمیشن کے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی، ہم گورنمنٹ آف پنجاب پوری طرح اس کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور یہ چاہے گی کہ اس کمیشن کی رپورٹ جلد از جلد آئے تاکہ ہم اس پر آگے اس کی روشنی میں عمل درآمد کر سکیں. جی بہت شکریہ. میں اس معاملے میں صرف تھوڑی سی روشنی یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایک انکوائری کمیٹی تھی جو کہ سی سی پی او آفس میں بنائی گئی، جس کے نتیجے میں جب جیسی ہماری حکومت آئی تو اس کے فوری بعد کافی سارے آفیسرز کو اپنے عہدوں سے ہٹایا گیا. وہاں پہ میری ریزرویشن یہ تھی اور ایک عمومی تاثر یہ تھا کہ جونیئر رینک کے آفیسرز کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، اور جو سینئر رینک کے آفیسرز ہیں وہ اپنی جان چھڑا کے اور تبادلے کرا کے یہاں سے نکل گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب حکومت یہ ایک گریڈ سے اوپر جو وفاقی حکومت کے افسران ہیں ان کو ڈائریکٹلی سزا نہیں دے سکتی، مگر ہم دس ول بیکم، یہ جب جسٹس صاحب انشاءاللہ مکمل کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے ایک ریکارڈ میں آ جائے گی چیز کہ کس شخص نے اس دن، جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے، کہاں سے احکامات لے کے تو یہ کام کیا، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر میں ہوم منسٹر ہوں تو مجھے احتیاط ضرور برتنی چاہیے کہ آج جو میں آرڈر دے رہا ہوں کل کو آنے والے وقت میں مجھے شاید اس کو فیس کرنا پڑے. تو یہ ہے وہ مین مقصد. اس میں ڈیلے ضرور ہوا، مگر ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ سب انسپیکٹر وہ بیچارے سزائیں لے لیں، اور جو بڑے بڑے عہدوں کے افسر ہیں جنہوں نے ان سے کروایا ان شاید نیچے افسران کا کسی کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا. ہمارے دور میں یہ ایس ایچ او بھی لگے رہے یا ان کی ہمارے ساتھ کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں تھی، مگر ان کو یوز کیا گیا، بلکہ ایبیوز کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو سزا کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کو جونیئر رینک کے آفیسرز کو ایبیوز کیا. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے، مگر ہم انشاءاللہ پنجاب کی عوام کو یہ یقین دلاتے ہیں اور پولیس افسران کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا نام، اس لیے وہ ایک سینئر جج ہیں، کوئی انفلوئنس کے بغیر انشاءاللہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے اور صرف ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو اس میں ملوث تھے. اوور آل ہم چاہتے ہیں پنجاب پولیس مستعدی سے کام کرے. اسی طرح میاں صاحب نے بات کی، بہت سیریس کنسرن ہے. پرسوں گجرانوالہ میں ایک سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے گھر میں ریڈ کیا گیا، سی پی او کو بتایا ہی نہیں گیا. تو انشاءاللہ اس پہ میری بات ہوئی ہے. میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اس کو انکوائر کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا.
اور آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو پھر اس کے لیے ہم برداشت نہیں کریں صوبہ چلتا ہے 2 افسران کے اوپر سے. صوبہ انتظامی طور پہ 2 افسران پہ چلتا ہے, ایک کو چیف سیکرٹری اور دوسرا آئی جی پہ چلتا ہے. اس وقت چیف سیکرٹری آپ کی حکومت کے ساتھ اختلافات کے باعث اسٹیپ ڈاؤن کر چکے ہوئے ہیں اور آپ نے اے سی ایس کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے چیف سیکرٹری کا. جو آج کی پریس کانفرنس ہے بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے فائرنگ کا اسپاٹ کا رخ کر لیا آئی جی پنجاب کی طرف 18th امینڈمنٹ کا جو بھی آپ کا لیگل رائٹ ہے اسے لے کر. ایسی صورتحال میں جب چیف سیکرٹری آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, وفاق وہاں سے کوئی سینئر افسر بھجوا نہیں رہا, آئی جی کو آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ انڈر 18th امینڈمنٹ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا نہیں, ہم قانون کے مطابق. تو ایسی صورت میں یہ تو بالکل ڈیڈ لاک بن جائے گا صوبے کے اندر. دیکھیں خیر صاحب, آپ کے سوال کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کا کہا کہ وہ جناب جا چکے ہیں, میرا خیال ہے انہیں بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا. اس لیے چلا جانا چاہیے تھا کہ کیونکہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی کرتا ہوں, اپنے ورکر کی نمائندگی بھی کرتا ہوں, اس حوالے سے کہ جب 25 مئی کو جب پولیس ہمارے گھروں میں گھس رہی تھی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی تھی, تو جو آئینی سربراہ چیف سیکرٹری کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا, کم از کم وہی ان کو روک لیتا. ہم سڑکوں پر ہوتے, ہمیں مار پٹتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. خواتین کو ہراساں کرنا, بچوں کا مارنا پیٹنا. 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کا کہا کہ وہ جناب جا چکے ہیں, میرا خیال ہے انہیں بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا. اس لیے چلا جانا چاہیے تھا کہ کیونکہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی کرتا ہوں, اپنے ورکر کی نمائندگی بھی کرتا ہوں, اس حوالے سے کہ جب 25 مئی کو جب پولیس ہمارے گھروں میں گھس رہی تھی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی تھی, تو جو آئینی سربراہ چیف سیکرٹری کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا, کم از کم وہی ان کو روک لیتا. ہم سڑکوں پر ہوتے, ہمیں مار پٹتی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. خواتین کو ہراساں کرنا, بچوں کا مارنا پیٹنا, گھروں کے دروازے توڑ دینا, سامان اٹھا کے لوگوں کا لے آنا, یہی کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں وہاں پر موجود تھے, تو کیا وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے؟ لہٰذا جو اب چیف سیکرٹری ہیں وہ پورے اختیارات کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. جہاں تک آئی جی کا تعلق ہے موجودہ کا, اس میں بات یہ ذہن میں رکھی جائے, ہم کسی کو غیر آئینی احکامات کے لیے نہیں کہیں گے, لیکن جو آئینی بات بھی ہماری رد کرے گا تو پھر کیبنٹ کو, حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ اس نے اس کی جواب دہی کرنی ہے. لہٰذا وہ کیبنٹ کے سامنے آئی جی ہو یا چیف سیکرٹری ہو یا کوئی بھی آفیسر ہو, وہ کیبنٹ کے سامنے جواب دے. اور کیبنٹ جو ہے وہی حکومت ہے, نہ آئی جی حکومت ہے نہ چیف سیکرٹری حکومت ہے, حکومت کیبنٹ ہے. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اس طرف بالکل ہم اس بات پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی اگر احکامات آپ وفاق سے لے کر پنجاب کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو کبھی بھی غیر آئینی احکامات کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ آپ جناب اس بات کو ٹو کریں اور آپ آگے کی طرف جائیں. تو جو ہمارے آئینی احکامات نہیں مانے گا پھر اس لحاظ سے بھی ہم بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح وفاق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پولیس کی اضافی نفری تحریک انصاف کے کسی ممکنہ احتجاج کی صورت میں مانگی جا رہی ہے, اگر کوئی ایسی اپلیکیشن موصول ہو گئی ہے اور اگر ہوتی ہے تو کیا سٹانس ہوگا تحریک انصاف کا اور پھر پنجاب حکومت کا, اور کیا آئی جی باؤنڈ ہیں آپ کی مرضی سے ایسے کسی اقدام کے, یا وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں کہ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, کے پی کے سے لوگ آ رہے ہیں, یہ بہت پریشان ہو گئے ہیں ابھی سے. اور آپ یقین کریں ہم نہیں چاہتے. ایک تاثر میں ابھی بڑا کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے چیئرمین صاحب, ہمارا خدا نہ خواستہ, دیکھیں اسلام آباد ہمارا اپنا دارالحکومت ہے, وہ ہمارا آپ سمجھیں کہ مرکز ہے. یہ خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ لانگ مارچ
کسی اس کام کے لیے نہیں کرنے جا رہے کہ ہم کوئی قبضہ کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنا پروٹیسٹ جب بھی حکم دیں گے اور وہ بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہوگا, کوئی تشدد ہماری طرف سے نہیں ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اسلام آباد پولیس ہے وہ بھی کوئی تشدد نہیں کرے گی. مجھے پتہ ہے رانا ثناءاللہ کی ہسٹری ہے, یہ ان کو ضرور یوز کریں گے, مگر جہاں تک بات نفری طلب کرنے کی ہے تو یس یہ ہوتا رہتا ہے. کبھی ہم بھی آرمی منگواتے ہیں, رینجرز منگواتے ہیں, بالکل وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ معاملہ کیبنٹ میں جائے گا, ہم دیکھیں گے. ہم تو پہلے شارٹیج کا شکار ہیں پنجاب پولیس میں. مطلب مثال کے طور پہ ضلع قصور میں اس وقت 2000 لوگوں کے لیے ایک کانسٹیبل ہے. تو ہم دیکھیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. ریلیشن شپ کیسی ہے آپ کی آئی جی پنجاب کے ساتھ موجودہ, جو آپ نے پریس کانفرنس کی کہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ, اور کیا آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کا ارادہ ہے؟ جی شاہد آپ کا بھی سوال کر لیں. میں بتاؤں, دیکھیں ایک میں آپ کو تاثر یہ ہرگز نہیں ہے. دیکھیں ہم نے یہ بات کلیریفائی کرنا اس لیے ضروری سمجھی کہ پرسوں ترسوں آرڈر جاری ہوا ایک ایسا کہ جی سی سی پی او کا تبادلہ کر دیا گیا. پھر ساتھ ہی ایک دو میڈیا ہاؤسز میں ایسے آیا کہ جی وہ تو آئی جی صاحب ایسے نہیں کرنا چاہتے تھے تو سی سی پی او نے کر دیا, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو کلیریفائی ہونا چاہیے. آئی جی صاحب پورے صوبے کی پولیس کے کمانڈر ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داری سب کو لینی چاہیے. اگر ایک چیز غلط ہوئی ہے, ایک ایس ایچ او نے اگر غلط ایک ایف آئی آر دے بھی دی ہے, فرض کریں میں ان کی بات کرتا ہوں, تو اس کے بڑے پروسیس ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, دیکھا جائے گا. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ, ہم چاہتے ہیں کہ ہر افسر اپنی اپنی ذمہ داری خود لے, جو آئینی قانونی ذمہ داری ہے. مجھے اپنی رہنی چاہیے, میاں صاحب, راج صاحب. تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کام چل رہا ہے, آگے مزید جو پروگریس ہوگی اسے. کہ پنجاب میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں, دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں, ایسے اراکین اسمبلی جن کو لگتا ہے یا خواتین ہیں جن کو اگلی دفعہ شاید آپ ایم پی ایس نہ بنائیں, ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے استعفے دلوانے کے حوالے سے, اور کاف لیگ سے بھی رابطے میں ہیں. کیا پنجاب میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے جو ان کا پہلے بھی نہیں پورا ہوا, اب بھی نہیں انشاءاللہ پورا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وفاق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بیرونی اعلیٰ کار بن کے, جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت کو حکومت سے باہر کیا ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر لیا جائے. یعنی کہ وہاں پر بھی 80 سیٹوں والا جو ہے حکومت کر رہا ہے, جو پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہے جس کی سیٹیں سب سے زیادہ ہے وہ حکومت سے باہر ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اب پنجاب میں بھی وہ بار بار اسی طرح کی بات کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر طریقے عدم اعتماد لا کے شاید وہ کچھ گین کر لیں گے. اب وہ وقت پرانے ہو گئے ہیں. آپ نے چانگا مانگا بھی کر لیا, میریڈ بھی کر لیا, سندھ ہاؤس بھی کر لیا, ہر طرح کا حربہ آپ نے استعمال کر لیا. اب یہاں لاہور میں ایک تھوڑی سی سازش گاہ ایک بنی ہوئی ہے جہاں پر کچھ جو وفاقی حکومت کے کرندے ہیں وہ بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو کس طرح سے گرایا جائے. اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا آنے والے کسی 1 2 3 دن کے اندر کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کی خواہشات کیا ہیں. اور وہ خواہشات کا تو اس کے کوئی پیرا نہیں لگایا جا سکتا, خوابوں کے اوپر تو پیرا نہیں لگایا جا سکتا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ پنجاب سے ان کی حکومت جو ہے وہ ختم کی جائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب وہ زمانے پرانے ہو گئے ہیں کہ جب آپ ایم پی صاحبان کو توڑ کے یہ کر لیتے تھے, اب وہ وقت ختم ہو گیا. یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء نے تو سیدھا یہ کہا ہے کہ ربڑ کی گولیاں اور جدید طریقے سے شیلنگ کی جائے گی, تو آپ جب لانگ مارچ کریں گے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی, کیا تیاریاں ہوگی؟ جو جی پلیز جاسو سر جی پلیز. دیکھیں میں آپ سے پہلے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاثر ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم کوئی پتہ نہیں پنجاب پولیس لے کے تو چڑھائی کرنے لگے ہیں. پولیس کو آپ پہلے میاں صاحب نے کہہ دیا, ہم تو کبھی الف سے بے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے کوئی ذاتی ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ ہم لانگ مارچ کو جب بھی اناؤنس ہوئی اس کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, وہ آگے جائیں گے. تو ربڑ کی گولیاں تو انہوں نے جو 25 مارچ کو کیا اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں, تو ہم تیار ہیں. 25 مئی کو ہم تیار ہیں. اب کل انہوں نے کسانوں کے ساتھ بھی جو اسلام آباد میں کیا ہے, کسان کس لیے باہر نکلے؟ بجلی مہنگی, ڈیزل مہنگا,
کھاد مہنگی، تو پھر وہ کسان کیا کرے؟ احتجاج، پرامن احتجاج بھی نہ کرے. یعنی کہ پورا پنجاب گزر کر گئے ہیں، کسی ایک جگہ پر ان کو پرابلم نہیں آئی، اور ڈری حکومت 17 کلومیٹر کے اندر اس سے لالے پڑ جاتے ہیں کہ شاید بھئی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، آپ کے ان کے زخموں کے اوپر آپ مرہم رکھیں، آپ ان کی بات سنیں، آپ ان کے جائز مطالبات مانیں. وہ پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر جتنا کسان حصہ ڈالتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے بڑا حصہ جی ڈی پی کا ہے جو کسان کا ہے، جو ڈالتا ہے. اور آگے خوراک کی قلت کے جو پریڈکشنیں ہو رہی ہیں، فیڈرل حکومت کو چاہیے کہ ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ بات چیت کریں. صوبائی حکومت کے بس میں جو ہے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیبنٹ نے فیصلہ کیا. لیکن وفاقی حکومت کے کان کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی. وہ ڈنڈے کے زور پر کرنا چاہتی ہے. ڈنڈے ایک بات ذہن میں رکھی جائے، ڈنڈے کے زور پر آپ کسی کو روک تو سکتے ہیں، لیکن گرتی ہوئی اکانومی ڈنڈے کے زوروں پہ نہیں رکتی ہوتی. یہ اکانومی کولیپس کر گئی ہے. یہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ آئندہ ماہ بجلی کا بل آنا ہے، اگر کسی کو 5,000 والا 25,000 آیا ہے تو اب 5,000 والا 40,000 آنے جا رہا ہے. اتنے حالات خراب کر دیے ہیں. 52 سے 53 روپے کا جو ڈومیسٹک یونٹ ہے وہ گھریلو یونٹ کرنے جا رہے ہیں. کمرشل یونٹ 70 روپے تک چلا گیا ہے. تو اس حالات کے اندر جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے، جب نوجوان بے روزگاری کا عالم ہے، تو اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ربڑ کی گولیاں ماریں گے. جب یہ سیلاب جائے گا اسلام آباد کی طرف، جب ابھی تو ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، جب پلان بنے گا، جب کال آئے گی پھر اس وقت دیکھیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے ہی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے. آپ میں جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، آپ لوگوں کی حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ آپ بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کا پنجاب سے بھی اور کے پی سے بھی ایک گھراؤ ہوگا، اور گھراؤ کے نتیجے میں ڈپلومیٹک سٹی کو جو ہے بالکل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. ایسی صورت میں اسلام آباد کے معاملات کیسے دیکھیں ہمارا ٹھیک ہو گیا. آپ کا سوال آ گیا، آپ کا سوال آ گیا. آپ کو کس نے کہا کہ لانگ مارچ ابھی ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے تو خود ہی ازیوم کر لیا نا بیٹھ کے. گزارش سنیں نا، وقت حالات کے مطابق فیصلے ہوں گے. آپ نے تو بالکل ہی فیصلہ اپنا سنا دیا ہے. مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے چیئرمین آپ ہی ہو گئے ہیں. جا رہی ہے کہ اگر کوئی صوبہ تعاون نہیں کرتا تو پھر وہ گورنر راج کے قانونی آپشن پر غور کیا جا سکتا ہے. کیسے دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میاں صاحب نے فرمایا نا کہ دیوانے کا خواب ہے، کیسے گورنر راج لگا سکتے ہیں؟ گورنر راج لگانے کے لیے بھی کچھ جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے. تو پنجاب اپنے طور پر کام کر رہا ہے. اگر پنجاب وفاق کے غیر قانونی اقدامات جو ہیں اس میں حصہ دار نہیں بنتا تو گورنر راج لگا دیا جائے گا. یہ قطعی طور پر ناممکن بات ہے. ہم صرف اور صرف وفاقی حکومت پر یہ واضح کرنے چاہتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی غیر قانونی اقدام کیا گیا اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا. اور جیسا میاں صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ وفاق کی طرف سے یہ اقدامات ایسے ہو رہے ہیں کہ جو ان لائن ود دا پروونشل گورنمنٹ یا ہمارے آئین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کی پابند ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ اس کا پابند ہے. یہ آپ کو بعد میں شیئر ایکویشنیں آپ جتنی مرضی بناتے رہیں، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے، یہ آپ بنا لیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں.